میرے عزیز مسلمانوں، ہمارا اور مسجد اقصیٰ کا تعلق آپس میں کیا ہے؟ مسجد اقصیٰ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا۔ روئے زمین پر دوسری مسجد مسجد اقصیٰ ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی مسجد میں 16 سے 17 ماہ تک نماز ادا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی عظیم یادگار ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی امانت ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی ایمانی جرت کا مظہر ہے۔ خلافت عثمانیہ کی شان و شوکت کی منہ بولتی تصویر ہے۔ اس شہر کو انبیاء کا شہر بھی کہتے ہیں۔ بہت سارے انبیاء کی قبور ہیں یہاں پر، اور بہت سارے انبیاء نے اس کی طرف ہجرت کی ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت اس سرزمین پر انتقال ہونے کی دعا کی تھی۔ تو یہ وہی زمین ہے جسے انبیاء سے، وحی سے، کتب مقدسہ سے اور صحائف سے تعلق ہے۔ تو اس سرزمین کے اصل وارث وہی ہیں جو تمام انبیاء کو، تمام کتب کو، تمام وحی کو اور تمام صحائف کو ماننے والے ہیں۔ مسجد اقصیٰ جانے کا حکم کیا ہے؟ جہاں نماز ادا کرنا حرم کے بعد سب سے افضل ہے۔ حرم میں نماز ادا کرنا ثواب کے اعتبار سے 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا ثواب کے اعتبار سے 1,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرنا ثواب کے اعتبار سے 500 نمازوں کے برابر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کرنا ثواب کے اعتبار سے 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ وہ برکت والی جگہ ہے۔ میرے عزیز مسلمانوں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاؤ۔ وہاں کے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کرنا، آج نہیں اٹھاؤ گے آواز تو کب اٹھاؤ گے؟ ہاں، آپ آواز اٹھاؤ گے۔ آپ سوشل میڈیا پر اپنی آواز کو بلند کرو گے، آپ ٹویٹر پر اپنی آواز کو بلند کرو گے، تو آپ کے حکمران بھی آپ کی آواز کو بلند کریں گے۔ فلسطین کی بہنیں آپ کو یاد کر رہی ہیں، فلسطین کے مظلوم بچے آپ کو یاد کر رہے ہیں، وہاں کے مظلوموں کی صدائیں آپ کو پکار رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، انسان کے ایک عضو میں تکلیف ہو تو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ وہ ہمارے بھائی مسلمان ہیں، ہمدردی کے اعتبار سے، ایمانی تقاضے کے اعتبار سے مجھے اور آپ کو یہ تکلیف محسوس کرنی چاہیے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اگر ہم اطاعت پر آ گئے، اگر ہم فرما برداری پر آ گئے، اللہ پھر غم کو خوشی میں بدل دے گا، اللہ پھر تنگی کو راحت میں بدل دے گا۔ ہمیں آواز بلند کرنی پڑے گی۔ قوموں کے زوال کے متعلق اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا دستور یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں اسے بدلنا اللہ گوارا نہیں کرتے، لیکن جب تک قوم اپنی حالت نہ بدلے، اللہ نے انبیاء مبعوث فرمائے، ہر قوم کی طرف نبی بھیجے جنہوں نے توحید کے احکام بیان کیے، جنہوں نے پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کی بارشیں فرمائی، اور جنہوں نے کفر کیا اللہ نے ان سے منہ موڑ لی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہونے والے مومنین کی نسل میں سے جب ایک قوم نے وجود لیا نا اور وہ گمراہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی نسل میں سے ایک قوم نے وجود لیا، پھر وہ گمراہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا،
پھر ان کی نسل میں سے ایک قوم نے وجود لیا جو گمراہ ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے کسی قوم سے اپنی نعمت اس وقت تک نہیں لی جب تک وہ قوم اپنی حالت نہ بدل لے۔ اسلامی تاریخ میں بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے آخری لشکر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں کے مقابلے کے لیے تیار کیا تھا۔ اسی دوران اللہ کے نبی وصال فرما گئے۔ پھر اس لشکر کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کیا تھا۔ آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا اور مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ سب سے پہلے جو مغربی سفارت خانہ کھولا گیا وہ حکومت برطانیہ کا تھا، جس کا واحد مقصد یہودیوں کی خدمت گزاری تھی۔ اس کے ساتھ ہی پوری دنیا سے یہودیوں کو بیت المقدس میں جمع کیا گیا۔ اس وقت فلسطین میں جو یہودی تھے صرف اور صرف 9,000 تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک کتاب شائع کی گئی جس کا عنوان یہودی مملکت تھا، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہودی قوم کو ایک حکومت کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے فلسطین سے بہتر یہودیوں کی نظر میں اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ اس دور میں یہودیوں کی 2 بڑی کانفرنس ہوئی، جس میں ان کی یہ پکار تھی کہ ہمیں ایک الگ ریاست دی جائے۔ اس کے ساتھ ہی خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید کو بہت لالچ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم خلافت کے ماتحت رہ کر خلافت کے سارے قرضے اتاریں گے۔ تو جواب میں سلطان عبد الحمید نے کہا، زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ اگر آپ فلسطین کا اتنا حصہ بھی مانگو گے نہیں ملے گا۔ انہی دنوں میں سلطان عبد الحمید کا انتقال ہو گیا۔ گویا کہ انہی دنوں میں اسرائیل کے وجود کی بنیاد پڑ گئی۔ آج مسلمانوں کو یہی نہیں پتہ کہ مسلمانوں کا فلسطینیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ بھائی وہ ہمارا قبلہ اول ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ آواز کو بلند کریں، جس کی جہاں تک رسائی ہے وہ اللہ سے بھی مانگے، ان ظالموں کے لیے ہدایت مانگے۔ اگر ہدایت نہیں ہے اللہ انہیں تباہ و برباد کرے۔ مسلمانوں کی بچوں کی بچیوں کی عزت و عافیت کے لیے دعائیں مانگیں۔ جو مظلوم چکی میں پس رہے ہیں مسلمان، ان کی نصرت کے لیے دعائیں مانگیں۔ آواز اٹھائیں۔ آج ہم آواز اٹھائیں گے تو ہمارے حکمران بھی آواز اٹھائیں گے۔